اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع انتخابات 2023 اور جماعت اسلامی کا منشور۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن مئی 2023۔ جماعت اسلامی پاکستان محض ایک سیاسی جماعت نہیں، وہ پورے اسلامی نظام کو زندگی کے ہر شعبے میں قائم کرنے اور جاری و ساری رکھنے والی عالمگیر اسلامی تحریک کا حصہ اور روح رواں ہے۔ 2023 کے دوران پاکستان میں صوبائی اور قومی انتخابات کے انعقاد پر مثبت اور منفی رویوں کے ماحول میں یہ اعزاز جماعت اسلامی کو حاصل ہو رہا ہے کہ اس نے اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی پہلی جماعت ہے جس نے پوری ذمہ داری اور سنجیدگی سے یہ کام انجام دیا ہے۔ اس منشور میں تصور پاکستان اور تعمیر و تشکیل پاکستان کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ جماعت اسلامی کی اولین ترجیح ملک میں مکمل اسلامی نظام کا نفاذ ہے، جس کے لیے شریعت کے تمام احکام و اقدار کو ملک کی اجتماعی زندگی میں جاری و ساری کرنا اس کا ہدف ہے۔ اس کے ساتھ جماعت ملک میں جمہوری نظام قائم کرنا چاہتی ہے اور خود دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بھی تقاضا یہی ہے، تاکہ اقتدار کا مرکز اور محور محض کوئی ذات یا طبقہ نہ ہو بلکہ عوام اس میں فیصلہ کن قوت کی حیثیت رکھیں۔ نیز جماعت اسلامی ایک حقیقی عوامی فلاحی ریاست و معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے، تاکہ غربت کا مکمل خاتمہ ہو اور ملک میں ایک فلاحی ریاست قائم ہو جو سب کی حقیقی ضروریات کو مارکیٹ اور ریاست دونوں کے ذریعے کے طور پر پورا کر سکے۔ جماعت اسلامی ملک میں انصاف کی مکمل حکمرانی کی داعی ہے، تاکہ ظلم و استحصال کی ہر شکل کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ جماعت چاہتی ہے کہ ملک کے تمام علاقوں میں تعاون اور اشتراک کی فضا ہو، جس میں عوام اور عوامی و قومی ادارے ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتی ہے، جس کے تمام علاقوں میں زرعی، صنعتی، تجارتی اور فنی ٹیکنالوجیکل ترقی جاری و ساری ہو، جس کے نتیجے میں ملک کے تمام علاقوں میں حقیقی خوشحالی رونما ہو سکے اور ملک قرضوں کے جال سے نکل کر خود انحصاری کی بنیاد پر مکمل ترقی کر سکے۔ نیز جماعت اسلامی ایک مکمل طور پر آزاد خارجہ پالیسی کی داعی ہے۔ وہ کسی بلاک کا حصہ بنے بغیر اور اپنی مکمل آزادی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دنیا کے ہر ملک سے برابری کی بنیاد پر استوار کرنا چاہتی ہے، تاکہ پاکستان اور دنیا کے تمام انسانوں کے حقوق ادا ہو سکیں اور ملک اور عالمی سطح پر عدل و انصاف اور حقوق انسانی کے مکمل تحفظ اور فلاح پر مبنی نظام قائم ہو سکے۔ یہی وہ مطلوبہ نظام کا نقشہ کار ہے جو جماعت اسلامی پاکستان کے انتخابی منشور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جماعت کی مرکزی مجلس شورا نے بڑی محنت اور ویژن کے ساتھ اپنا کام انجام دیا ہے، لیکن اب ضرورت ہے متعلقہ شعبہ جات اور میدانوں میں تحریکی کارکنوں اور ماہرین کی ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں جو اوپر بیان کردہ ہر معاملے پر مستقل ورکنگ پیپر تیار کریں اور جماعت کے مطلوبہ پاکستان کا ایک تفصیلی نقشہ کار فراہم کریں۔ یہ ایک جاری رکھے جانے والا کام ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کا ویژن۔ پاکستان کو اسلامی جمہوری خوشحال اور ترقی یافتہ ریاست بنانا، قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی، آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی، پاکستان کے عوام کی خوشحالی و ترقی، خوشحال صوبے اور خوشحال معاشرہ، خواتین کو اسلامی حدود میں تعلیم و ترقی کے تمام مواقع فراہم کرنا، عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ سے آزاد غیر سودی مضبوط معیشت استوار کرنا، انصاف، امن، روزگار، تعلیم، علاج اور چھت سب کے لیے، قومی سلامتی، مضبوط دفاع اور آزاد خارجہ پالیسی۔ نمبر 1، اسلامی پاکستان۔ دستور پاکستان کے مطابق قرآن و سنت کی بالادستی قائم کی جائے گی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تاہم توہین رسالت اور توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کا تدارک کیا جائے گا۔ بنیادی انسانی حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ خواتین کے شرعی اور قانونی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور خواتین کے معاشی، سیاسی اور سماجی استحصال کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے ذریعے تمام غیر اسلامی قوانین منسوخ کیے جائیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی جائے گی اور کوئی قانون اس کی پیشگی سفارش کے بغیر پارلیمنٹ سے منظور نہ کیا جائے گا۔ دستور پاکستان اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے مطابق سودی نظام معیشت کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ کھاتہ داروں کے ذمے کمرشل بینکوں کا سود ختم کرنے کے لیے پالیسی بنائی جائے گی۔ یتیموں، معذوروں، بیواؤں اور بزرگ شہریوں کی خوراک، لباس، چھت، علاج اور تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا۔ حصول رزق حلال کی ترغیب دی جائے گی اور حرام اور ناجائز دولت کمانے اور خرچ کرنے کے تمام راستے بند کیے جائیں گے۔ عوام الناس کو اسلامی عقائد، عبادات، اخلاقیات اور رواداری کی تعلیم و ترغیب دی جائے گی۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے علماء کرام کی مشاورت سے ضابطۂ اخلاق نافذ کیا جائے گا۔ دولت کی نمائش، جہیز، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اسراف پر پابندی عائد کی جائے گی۔ گداگری کے سد باب کے لیے متبادل روزگار کا نظام بنایا جائے گا اور محنت سے کمانے کے لیے ہنرمند بنایا جائے گا۔ فحاشی، عریانی، بدکاری کی وجوہ کے خاتمے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی اور اقدامات کیے جائیں گے۔ پروٹوکول، وی آئی پی کلچر کا خاتمہ اور سادگی کو رواج دینے کے لیے قانون سازی اور عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں ہر مسلمان بچے بچی کے لیے ناظرہ و ترجمہ قرآن مجید سیکھنا لازمی ہوگا۔ مساجد و مدارس کے ائمہ و مدرسین کی سرکاری سطح پر سرپرستی کی جائے گی۔ مسجد کو کمیونٹی کا مرکز و محور بنایا جائے گا۔ نئی مساجد میں خواتین کے لیے الگ حصہ مختص کرنا ضروری ہوگا۔ غیر مسلم پاکستانی برادری، اقلیتوں کو اپنے مذہب کے مطابق تمام آزادیاں حاصل ہوں گی۔ غیر مسلم پاکستانیوں اور تمام کمیونٹیز کو وہ تمام آئینی، معاشی اور شہری حقوق حاصل ہوں گے جو مسلم پاکستانیوں کو حاصل ہیں۔ جمعۃ المبارک کی ہفتہ وار چھٹی بحال کی جائے گی۔ نمبر 2، جمہوری پاکستان، مضبوط پارلیمان۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصورات کے مطابق آئین، جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کو بالادست بنایا جائے گا۔ آئین اور پارلیمان کی عملاً بالادستی قائم کرنے کے لیے پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ میں سنجیدہ، بامانی اور باوقار ماحول بنایا جائے گا۔ پارلیمانی نظام کو موروثی سیاسی خاندانوں کے مفادات اور جاگیردارانہ سیاست سے آزاد کروایا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں متوسط اور غریب طبقات کی قیادت سامنے لائی جائے گی۔ ارکان پارلیمنٹ اور قانون سازوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ایک تربیتی اکیڈمی قائم کی جائے گی۔ قانون سازی میں نادیدہ قوتوں اور مخصوص غیر حکومتی تنظیموں کا اثر و رسوخ اور مداخلت روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تمام قومی اور ریاستی اداروں کو ان کے دائرہ کار تک محدود رکھنے اور ماورائے آئین اقدامات کی پیش بندی کی جائے گی۔ انتخابی اصلاحات، آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے انتخابی نظام میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب اپنانے کے لیے قومی سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ عوام کا ہر ووٹ ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اور ہر سیاسی جماعت کو حاصل شدہ ووٹوں کے تناسب سے قومی اسمبلی، سینٹ، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی مل سکے۔ انتخابی عمل اور انتخابات میں سرمائے اور نادیدہ قوتوں کا عمل و دخل اور اثر و رسوخ ختم کیا جائے گا۔ بااثر انتخابی شخصیات کی بلیک میلنگ اور ہارس ٹریڈنگ ختم کی جائے گی۔
قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی اہلیت، دیانت اور شہرت جانچنے کے لیے ایک آزاد، غیر جانبدار اور خود مختار کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو امیدواروں کی آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق جانچ پڑتال کرے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتظامی، مالی اور عدالتی خود مختاری دی جائے گی۔ حلقہ بندیوں، انتخابی فہرستوں، انتخابی عملے کی تربیت و تعیناتی کے لیے آئین کے مطابق واضح قواعد و ضوابط بنائے جائیں گے۔ تمام شعبوں کے باصلاحیت افراد کی اسمبلیوں میں موجودگی کے لیے سیاسی، دینی اور پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے گی۔ آئینی اصلاحات، اردو کو سرکاری زبان اور بنیادی تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے گا، جبکہ صوبائی اور علاقائی زبانوں کی ترویج اور ترقی کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں گے۔ اعلیٰ ملازمتوں کے امتحانات اردو اور انگریزی میں ہوں گے۔ آئین کے مطابق بلا امتیاز اور بے لاگ احتساب کے لیے مؤثر احتسابی نظام قائم کیا جائے گا۔ قومی احتساب بیورو کو متوازی عدالتی نظام بنانے کے بجائے اعلیٰ عدلیہ کے ماتحت لایا جائے گا۔ وی آئی پی کلچر اور غیر ضروری پروٹوکول کے خاتمے کے لیے قانون سازی اور عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ میں بیرونی دباؤ کے نتیجے میں کی جانے والی قانون سازی پر نظر ثانی کی جائے گی۔ انتظامی اور مالی اختیارات کی نچلی سطح، بلدیات اور مقامی حکومتوں تک منتقلی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگی اور تشدد کے سدباب کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ ماتحت عدلیہ میں اچھی کارکردگی، تجربہ اور شہرت کے حامل ججوں اور وکلاء کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جج مقرر کیا جائے گا۔ آئین کی تمام دفعات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے حتمی ہوں گے اور اسے بدنیتی سے چیلنج نہ کیا جا سکے گا۔ بلدیاتی ادارے مضبوط، بلدیاتی انتخابات اور مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے آئین میں ایک نیا باب اور شیڈول شامل کیا جائے گا۔ صوبائی مالیاتی کمیشن کے ذریعے مقامی حکومتوں کو مالیاتی اختیارات منتقل کیے جائیں گے۔ بلدیاتی اداروں کو مالی اور انتظامی خود مختاری دی جائے گی۔ بلدیاتی اداروں کو وفاقی اور صوبائی ترقیاتی فنڈز کی براہ راست منتقلی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بلدیاتی اداروں کی معطلی اور بالائی حکومتوں کی مداخلت کے سدباب کا مؤثر انتظام کیا جائے گا۔ بلدیاتی اداروں کے تحت مقامی سطح پر مؤثر مصالحتی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ آزاد میڈیا، آزادی اظہار رائے کو بنیادی انسانی حق تسلیم کرنے کے قانون کو مؤثر بنایا جائے گا۔ میڈیا کو ناجائز حکومتی اور غیر حکومتی دباؤ سے آزاد رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ میڈیا میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو بلا امتیاز تحفظ دیا جائے گا۔ جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے صحافتی انجمنوں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ قومی سلامتی سے متعلق حساس معاملات کے حوالے سے صحافیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ میڈیا کو اسلامی تہذیب و ثقافت کا علمبردار بنانے کے لیے ترغیب دی جائے گی۔ مغربی اور بھارتی تہذیب و ثقافت کے حملوں کو روکا جائے گا۔ عریانی، فحاشی اور مخرب اخلاق پروگراموں، ڈراموں اور اشتہاروں کی روک تھام کے لیے سیاسی و دینی جماعتوں، میڈیا، پیمرا اور وزارت اطلاعات و نشریات کی مشاورت کے ساتھ ضابطۂ اخلاق بنایا جائے گا اور قوانین پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ نئی نسل کی نظریاتی، علمی و اخلاقی تربیت کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کی مشاورت سے ڈیجیٹل میڈیا پالیسی بنائی جائے گی۔ نمبر 3، مضبوط معیشت اور گورننس، جوہری اقدامات۔ سیاسی جماعتوں، ماہرین معاشیات اور تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے میثاق معیشت تیار کیا جائے گا۔ پاکستان کا طویل المیعاد معاشی منصوبہ پاکستان ویژن 2050 تیار کیا جائے گا۔ سودی معیشت اور سودی بینکاری کا خاتمہ کیا جائے گا۔ معیشت کی بنیاد حلال آمدن اور بہترین مالی نظم و نسق پر ہوگی۔ حکومتی تعیشات کا کلچر ختم کیا جائے گا اور سادہ طرز حکمرانی متعارف کروایا جائے گا۔ ناجائز منافع خور مافیاز اور کارٹیلز کا خاتمہ کیا جائے گا۔
اشیاء خورونوش اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام لایا جائے گا۔ وفاق اور صوبوں میں ٹیکس اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی اور جنرل سیلز ٹیکس کو 5% سے کم کیا جائے گا۔ سرکاری اہلکاروں کی بیجا مداخلت سے بچنے کے لیے ون ونڈو بزنس پروجیکٹ قائم کیا جائے گا۔ اندرون و بیرون ملک سے ترسیلات زر پر بینک فیس کم کی جائے گی۔ دولت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا اور مختلف طبقوں کے مابین غیر معمولی معاشی تفاوت کم کیا جائے گا۔ غربت کے خاتمے کے لیے 10 کروڑ عوام سے زکوٰۃ و عشر اکٹھا کیا جائے گا، جس سے ہر غریب گھرانے کی اندازاً 2.5 لاکھ روپے سالانہ مدد کی جا سکے گی۔ زرعی بنیاد پر صنعتوں، گھریلو صنعتوں اور چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مراعات کا خصوصی پیکج تیار کیا جائے گا۔ عالمی بینک، عالمی مالیاتی فنڈ، IMF اور اندرونی اور بیرونی قرضوں سے نجات کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو ترقیاتی منصوبوں میں حصہ دار بنانے کے لیے سرمایہ کاری کی ترغیب دی جائے گی۔ برآمدات میں اضافے کو فروغ دیا جائے گا اور غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ درآمد کیے جانے والے خام مال کو ملک کے اندر ہی بنانے والی انڈسٹری کو 10 سال کے لیے خصوصی ٹیکس مراعات دی جائیں گی۔ زر مبادلہ میں ادائیگی کی شرط پر سمندر پار پاکستانیوں کو سرکاری قیمتی کمرشل اراضی پرکشش قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی جائے گی۔ بنیادی، نفع بخش اور زر مبادلہ بچانے والی فصلوں اور صنعتی پیداواری علاقوں میں 10 سال کے لیے ٹیکس فری انڈسٹریل زونز قائم کیے جائیں گے، جہاں برآمدات کے لیے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس تیار ہوں گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ پر نظر ثانی کر کے گورنر بینک دولت پاکستان کو پارلیمنٹ اور حکومت کے سامنے جواب دہ بنایا جائے گا۔ ملازمت کے بجائے ذاتی کاروبار کرنے کی تربیت دی جائے گی اور چھوٹا کاروبار معاشی بہار مہم شروع کی جائے گی۔ IT، میٹ ایکسپورٹ اور زرعی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے گا۔ قومی آمدن میں اضافہ، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، صنعت کاروں اور مالدار ترین اشرافیہ سے ان کی آمدن کے تناسب سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ جبکہ ٹیکسوں کی شرح میں کمی کی جائے گی۔ براہ راست اور بالواسطہ ٹیکسوں کا منصفانہ تناسب مقرر کیا جائے گا۔ فکس ٹیکس اسکیم کے اجراء کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر یہ قابل عمل ہوا تو اسے نافذ کیا جائے گا۔ معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے پرکشش اسکیم شروع کی جائے گی اور ریونیو ریکارڈ کو کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس میں منتقل کیا جائے گا۔ پاکستانی روپے کے استحکام کے لیے منی لانڈرنگ اور سٹہ بازی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ سالانہ معاشی شرح نمو کو آبادی میں سالانہ اضافے سے کم از کم 2 گنا کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ زرعی ٹیکس بتدریج نافذ کیا جائے گا جبکہ آبیانہ اور مالیہ اسکیموں کا اجرا کیا جائے گا۔ ٹیکس افسران کے اختیارات پر نظر ثانی کی جائے گی۔ حکومتی اخراجات میں کمی، غیر ترقیاتی اخراجات میں 30% کمی کی جائے گی۔ غیر ضروری سرکاری اخراجات ختم کیے جائیں گے۔ سرکاری اداروں میں اسراف کا خاتمہ اور سادگی و قناعت کی روش اختیار کی جائے گی۔ پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان ریلویز اور PIA سمیت قومی اداروں کے فروخت یا نجکاری کے بجائے انہیں منافع بخش ادارے بنانے کے لیے اہل انتظامیہ کا تقرر کیا جائے گا۔ صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، وفاقی و صوبائی وزراء، اسپیکر قومی و صوبائی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججوں، اعلیٰ سول اور فوجی افسران کو قیمتی لگژری گاڑیوں اور مفت پیٹرول کی سہولت ختم کی جائے گی۔ سابق وفاقی و صوبائی وزرائے کرام، ریٹائرڈ افسروں، بیوروکریٹس، ججوں اور جرنیلوں کو سرکاری گاڑیاں اور مفت پیٹرول کی سہولیات واپس لی جائیں گی۔ سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور مالدار ترین اشرافیہ کو حاصل ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی، جس سے 200 ارب روپے سالانہ بچت ہوگی۔ ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات پر نظر ثانی کی جائے گی۔ سرکاری دفاتر کو متبادل بجلی سولر پر منتقل کیا جائے گا، جس سے بجلی اور سرکاری اخراجات میں کمی آئے گی۔ اعلیٰ حکومتی عہدیداران اور ملازمین میں سادگی کو رواج دیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی پینشن سے سرمایہ کاری کی جائے گی، جس سے سرکاری خزانہ کا بوجھ کم ہوگا۔
قرضوں سے نجات، تمام اندرونی و بیرونی قرضوں کو بتدریج ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خود انحصاری پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ بیرونی و مقامی قرضوں کی جلد ادائیگی کا شیڈول اور طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ مہنگی گاڑیوں، زیبائش اور غیر ضروری تعیشاتی اشیاء کی درآمد بند کر کے قیمتی زر مبادلہ بچایا جائے گا۔ توانائی پالیسی، بجلی پیدا کرنے والی بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مہنگے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ بہترین مالی نظم و ضبط سے گردشی قرضوں اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سرکاری، کاروباری اور خوشی کی تقریبات دن کی روشنی میں کرنے کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ بجلی اور گیس کے رائج الوقت ظالمانہ سلیب ریٹ ختم کریں گے۔ لوڈ شیڈنگ اور لائن لاسز سمیت بجلی کی ترسیل و تقسیم کے نظام میں موجود خامیوں کو دور کیا جائے گا۔ توانائی کے سستے متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں گے۔ درآمدی ایندھن کی بجائے قدرتی اور قابل تجدید توانائی کو فروغ دیا جائے گا۔ بھاشا اور اکھوڑی ڈیم سمیت تمام چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا۔ ہائیڈرو پاور، شمسی توانائی کے پینل اور ونڈ ٹربائن کی تیاری میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے صنعت کاروں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دی جائے گی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن میں اپنے حصے کا کام جلد مکمل کریں گے۔ ہوا سے توانائی ونڈ انرجی کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ بلوں کے ذریعے ریونیو اکٹھا کرنے کا نیا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ عالمی دباؤ نظر انداز کر کے تیل، گیس اور معدنیات کے نئے ذخائر تلاش کیے جائیں گے۔ ماحولیاتی اور سیاحتی پالیسی، شمالی علاقہ جات اپر دیر، سوات، گلگت بلتستان، چترال، نیز سندھ، بلوچستان، پنجاب اور آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات کو ترقی دی جائے گی۔ سیاحت کے فروغ کے لیے شاہراہیں اور رابطہ سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ سیاحتی مقامات پر موجود مقامی آبادیوں اور مکینوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ سیاحتی مقامات کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ سیاحتی علاقوں تک جدید ٹرانسپورٹ کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ سیاحتی مقامات پر سیکیورٹی اور مناسب قیمتوں کے تعین و کنٹرول کا نظام قائم کیا جائے گا۔ ہوٹل انڈسٹری کو ٹیکس مراعات دی جائیں گی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں سوات، چترال، دیر اور مانسہرہ جبکہ سندھ میں گورکھ ہل کو عالمی معیار کے سیاحتی مراکز بنایا جائے گا۔ ماحولیاتی آلودگی کے سدباب، کنٹرول اور تحفظ ماحول کے لیے سخت قوانین سازی اور ان پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے گا۔ گاڑیوں اور صنعتوں سے زہریلی گیسوں اور صنعتی فضلہ جات کو ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ الیکٹرک انجنوں والی گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ نئے جنگلات لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر شجرکاری مہمات چلائی جائیں گی اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے قوانین پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ جنگلات کو آمدن میں اضافے کا ذریعہ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ احتساب سب کا، سخت قوانین پر مشتمل احتسابی نظام تشکیل دیا جائے گا تاکہ رشوت، کمیشن اور کک بیک سمیت ہر قسم کی بدعنوانی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ قومی احتساب بیورو نیب کا سربراہ ایسے فرد کو مقرر کیا جائے گا جس کی قابلیت، اہلیت اور امانت و دیانت مسلمہ ہو۔ نیب، ایف آئی اے سمیت تمام تفتیشی اداروں کی تنظیم نو کی جائے گی اور اس میں سیاسی مداخلت اور انتقامی کارروائیوں پر پابندی عائد کی جائے گی۔ پلی بارگین ختم کی جائے گی اور کرپشن ثابت ہونے پر مجرم کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کی جائے گی۔ لوٹی ہوئی قومی دولت قومی خزانے میں واپس لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ ہر قسم کے بدعنوان عناصر کو شرعی قوانین کے مطابق عبرتناک سزائیں دی جائیں گی۔ نمبر 4، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان۔ انصاف سب کے لیے، عدالتی فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے اور کوئی عدالت قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ نہیں دے گی۔ اعلیٰ عدلیہ اور وکلاء کی مشاورت سے عدلیہ کے بروقت اور فوری فیصلوں کے لیے عدالتی نظام کی تنظیم نو کی جائے گی۔ نچلی سطح پر عدالتی نظام کی مکمل اصلاح کے لیے مؤثر و متحرک حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ بچیوں اور بچوں کو انصاف کی فوری فراہمی کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ عدالتی تحقیقات کا مؤثر نظام وضع کیا جائے گا۔ دیوانی اور فوجداری مقدمات کے فیصلے بالترتیب 6 اور 3 ماہ کے اندر کیے جائیں گے۔
عدلیہ کے موبائل یونٹس کے ذریعے دور دراز علاقوں تک انصاف پہنچایا جائے گا۔ عدالتی فیصلوں پر بروقت عمل درآمد کے لیے آن لائن مانیٹرنگ کا نظام بنایا جائے گا۔ فاسٹ ٹریک بزنس کورٹس قائم کی جائیں گی۔ امن سب کے لیے پولیس اسٹیشن کو خوف کے بجائے تحفظ کی آماجگاہ بنایا جائے گا۔ جدید خطوط پر پولیس کی پیشہ ورانہ دینی و اخلاقی تربیت کی جائے گی، جسے دیکھتے ہی شہریوں کو احساس تحفظ ہوگا۔ خواتین، بچوں اور بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے پولیس ریپڈ رسپانس یونٹ قائم کیا جائے گا۔ پولیس کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کر کے رشوت ستانی کو ختم کیا جائے گا۔ رشوت ستانی میں ملوث سرکاری اہلکاروں کے خلاف فوری انضباطی کارروائی کی جائے گی اور ملوث اہلکاروں کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ ماورائے آئین گرفتاریوں، شہریوں کو حبس بیجا میں رکھنے، جعلی پولیس مقابلوں، ماورائے عدالت قتل اور دوران حراست پولیس تشدد کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تعلیم سب کے لیے تعلیم کو انسان کا بنیادی حق قرار دیا جائے گا۔ مسلم و غیر مسلم، امیر و غریب اور شہری و دیہاتی کو بلا تفریق ہر سطح کی تعلیم کا موقع دیا جائے گا۔ مختلف نظامہائے تعلیم اور طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ کر کے پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم نافذ کیا جائے گا۔ نصاب تعلیم قرآن و سنت کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم کے ذریعے تعلیم کے شعبہ کو وفاق کے تحت لا کر اسلامی نظریہ حیات اور نظریہ پاکستان کو نصاب تعلیم کا محور بنایا جائے گا۔ فنی تعلیم، شہری شعور، روڈ سیفٹی، حفظان صحت اور کردار سازی کے موضوعات کو نصاب تعلیم میں شامل کیا جائے گا۔ تعلیمی اداروں میں بنیادی سطح پر ہی انٹرپرینیورشپ، کاروباری مہارت کی تعلیم دی جائے گی۔ شرح خواندگی کو 100% کیا جائے گا اور میٹرک تک تعلیم مفت اور لازمی ہوگی۔ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے 2 کروڑ سے زائد بچوں اور بچیوں کو تعلیمی اداروں میں داخل کر کے زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ عربی، انگریزی اور دوسری عالمی زبانوں کو نصاب تعلیم میں شامل کیا جائے گا۔ جدید خطوط پر نظام تعلیم کو استوار کیا جائے گا اور تحقیق و تصنیف کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں قرآن و سنت کی بنیادی تعلیم لازمی ہوگی۔ طلبہ اور طالبات کے لیے 50 نئی یونیورسٹیاں اور ٹیکنیکل کالج بنائے جائیں گے۔ طالبات کے لیے اعلیٰ معیاری تعلیمی ادارے قائم کر کے مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ کیا جائے گا اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خصوصی مراعات دی جائیں گی۔ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اعلیٰ تعلیم کے لیے تحقیق و ترقی پروگرام کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ بجٹ میں تعلیم کے لیے جی ڈی پی کا کم از کم 5% مختص کیا جائے گا اور اس میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو خصوصی احترام اور معقول تنخواہیں دی جائیں گی۔ طلبہ و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ صحت سب کے لیے تمام ہسپتالوں میں 24 گھنٹے آؤٹ ڈور علاج اور مفت ایمرجنسی سروس مہیا کی جائے گی۔ شہری اور دیہی علاقوں میں خواتین کی زچگی اور حادثاتی طبی سہولیات کے لیے گھر کے قریب انتظام کیا جائے گا۔ اندرون ملک معیاری اور سستی ادویات اور آلات کی تیاری کے لیے خصوصی مراعات دی جائیں گی۔ ادویات کی جنیرک ناموں سے فروخت کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ مستحق افراد کا سرکاری سطح پر ڈیٹا بیس تیار کر کے دل، گردہ، ہیپاٹائٹس، کینسر، ایڈز، ٹی بی اور منشیات کے مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ تمام ہسپتالوں میں امراض دل، ذیابیطس، گردہ، جلد، ہیپاٹائٹس، کینسر، ایڈز، ٹی بی، منشیات اور نفسیات کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا تقرر کیا جائے گا۔ اضلاع کی سطح تک برن یونٹس قائم کیے جائیں گے۔ ہر ڈاکٹر کو تعلیم کی تکمیل پر ملازمت فراہم کی جائے گی اور معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے صحت کے سالانہ بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ وفاق و صوبوں کے سالانہ بجٹ میں شعبہ صحت عامہ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصی بجٹ مختص کیا جائے گا۔ ہر ہسپتال میں متبادل طریقہ علاج، ہومیوپیتھک، طب مشرق وغیرہ کے الگ یونٹ قائم کیے جائیں گے اور ان طریقہ علاج کی سرپرستی کی جائے گی۔ موبائل ہیلتھ یونٹس کے ذریعے فوری علاج فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔
5,000 کی دیہی آبادی کے لیے رورل ہیلتھ ڈسپینسری کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اتفاقی حادثات میں زخمیوں کی جان بچانے کے لیے نیشنل ہائی ویز پر ہر 50 کلومیٹر کے بعد اور موٹر ویز کے ہر انٹرچینج پر ایمرجنسی ٹراما سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ زخمیوں کی فوری طبی امداد کے لیے ایمرجنسی ہیلی کاپٹر سروس شروع کی جائے گی۔ بوڑھوں اور معذوروں کے علاج کے لیے ہر بڑے ہسپتال میں خصوصی ڈیسک اور سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی جدید طرز پر پیشہ ورانہ اور اخلاقی تربیت کی جائے گی۔ وبائی امراض سے بچاؤ اور علاج کے لیے بڑے ہسپتالوں میں خصوصی سینٹر اور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ مریضوں کی نجی ہسپتالوں سے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں منتقلی کے لیے ان ہسپتالوں کے درمیان سہولت و ہم آہنگی کے لیے قانونی اور عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ ہر خاندان میں ماں اور بچے کی صحت اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا شعور پیدا کرنے کی مہم چلائی جائے گی۔ یونیورسل ہیلتھ کیئر کے عملی نفاذ کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ چھت سب کے لیے بے آباد زمینوں کو آباد کرنے کی شرط پر مستحق افراد میں زمین تقسیم کی جائے گی۔ کم آمدن والے افراد کو سستی زمین خریدنے اور مکانات کی تعمیر کے لیے آسان اقساط پر بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔